بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 82، آیت نمبر 87، سورہ یوسف۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا شدت غم اور بینائی کا کمزور ہو جانا اور یوسف کے غم میں انتہائی پریشان، اسی حال کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ یوسف کی تلاش کرو، بنیامین کی تلاش بھی کرو، اور مصر ہی کی طرف بھیجا۔ تو ماقبل میں تھا قالو، بیٹوں نے جو کہا تاللہ تفتأ تذکر یوسفا، کہ تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے کرتے حتی تکون حرزن۔ لفظ حرز کا معنی ہے انسان کا بیکار ہو جانا، گل جانا، لاغر اور کمزور ہو جانا، یعنی یوسف کے غم کے اندر تو بالکل پگھل گیا، کمزور ہو گیا، اور تو اس میں بیکار ہو کر ضائع ہو جائے گا، حتیٰ کہ مر جائے گا۔ تو انہوں نے کہا میں اپنے شکوے کو ظاہر کرتا ہوں، اپنے غم کو اللہ کے سامنے، مخلوق کے سامنے نہیں ظاہر کرتا، اور مجھے علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہیں نہیں ہے ان کو اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا۔ تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی، اے بیٹو، اذهبوا جاؤ، فتحسسوا یعنی مصر کی طرف جاؤ اور تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی بنیامین کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور نا امید نہ ہو جاؤ اللہ کی نعمت سے، انہو بے شک بات یہ ہے کہ لا ییأس ضمیر شان ہے، نہیں نا امید ہو تو اللہ کی نعمت سے مگر قوم کافر۔ یہاں فتحسسوا کا لفظ کہا ہے، اور تحسس کہتے ہیں کہ خیر کی بات کے اندر تلاش کرنا، خیر کے لیے لفظ تحسس استعمال ہوتا ہے، اور شر کی تلاش میں، گناہ اور عیب کو تلاش کرنے میں لفظ تجسس استعمال ہوتا ہے، جیسے سورہ حجرات میں ہے ولا تجسسوا، کہ ایک دوسروں کے عیب نہ تلاش کرو۔ لیکن کبھی کبھی اس کے عکس بھی ہوتا ہے، لیکن بہت کم ہے۔ تحسس کبھی کبھی شر میں استعمال ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے لا تجسسوا ولا تحسسوا، اور تجسس کبھی خیر میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اکثر ہی ایسا ہے کہ تحسس خیر میں استعمال ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ بنیامین تو ٹھیک ہے، وہ مصر میں ہے اور قید میں ہے، اس کی تلاش کے لیے تو چلے جاؤ، تو کیسے حضرت یوسف کے بارے میں کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ یوسف کو بھی تلاش کرو؟ تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جب پہلی مرتبہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کے پاس وہ سامان لے کر آئے اور سامانوں کے اندر ان کی وہ پونجی اور پیسے واپس کیے گئے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ کوئی بہت کریم بادشاہ ہے، شریف بادشاہ ہے، اور بڑا اعلیٰ اخلاق والا ہے جس نے یہ پونجی سامان واپس کیا ہے، ہو سکتا ہے یوسف ہوں۔ تو کچھ اس طرح کے خیالات تھے ذہن میں کہ یوسف بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ بات انہوں نے کہی کہ جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو اور بنیامین کو، اور مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے۔ اس لیے یہاں مجرد سے یأسن کا معنی بالکل نا امیدی، تو پیچھے جو تھا وہاں استیاس تھا کا معنی یہ ہے کہ امیدی کے قریب، اور بالکل اللہ کی رحمت سے نا امیدی جو ہے یہ کفر ہے۔ اس لیے کفر ہے کہ نا امیدی یہ بطور عقیدتاً ہے، عقیدہ انسان کا یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کام پر قادر نہیں ہے، کہ جو کچھ میں چاہتا ہوں، جو کچھ مثلا یہ ہے کہ یوسف گم ہو گیا، بنیامین جیل کے اندر بند ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہی نہیں کہ مجھے یوسف دے دے اور مجھے بنیامین دے دے، تو قادر نہ ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ تو گویا کہ کفر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ عالم نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، اس طرح اللہ کریم نہیں ہے، اللہ احسان نہیں کرتا، تو یہ عقیدہ کے اندر یہ بات آ جانا کہ اللہ قادر نہیں ہے، اللہ عالم نہیں ہے، اللہ کریم نہیں ہے، یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے آیت کے اندر کہا انہ لا ییأس من روح اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا مگر قوم کافر۔ تو اس طرح کی نا امیدی مراد ہے کہ قادر نہیں ہے، عالم نہیں اور کریم نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ معنی ہے۔ تو معنی یہ کہ جاؤ
بہرحال برادران یوسف چلے گئے، اور یہ ان کا تیسری مرتبہ جانا ہے عزیز مصر کے پاس، اور اس امید پر گئے کہ ہو سکتا غلہ بھی لے آئیں اور بادشاہ کی منت اور زاری کریں تو بنیامین کو بھی چھوڑ دے تو کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا۔ فلما دخلوا، تیسری مرتبہ جب گئے تو جب داخل ہو گئے علیہ یوسف کے پاس، یعنی عزیز مصر کے پاس، قالو کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے بادشاہ عزت والے مصر کے عزیز، مسنا و اہلنا، یقیناً پہنچ چکا ہے ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو الضرۃ تکلیف، مراد ضر سے یہاں پر بھوک ہے، کیونکہ ہم تکلیف میں اور ہمارے والد بھی بہت تکلیف میں ہے، اور اس تکلیف کی حالت کے اندر ہم کافی عرصہ صبر اور برداشت کرتے رہے، اور خرچہ بھی کم ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، تو بھوک نے ہمیں بہت ہلاک کر دیا اور بھوکے ہو چکے ہیں۔ وجینا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم آئے تیرے پاس پونجی سامان پیسہ لے کر، مزجاۃ معنی قلیلۃ، امام بخاری رحمہ اللہ نے مزجاۃ کا معنی قلیلہ کے ساتھ کیا ہے، بعض حضرات نے لفظ مزجات کا معنی ہے کہ وہ کھوٹی چیز یا نکمی ضائع چیز، وہ معنی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ پیسے تھے لیکن قلیلتن تھوڑے تھے، قیمت میں کم تھے۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، تو ہم کو ہمارا سامان جو ہے وہ پورا پورا دے دے، ناپ تول کر، قیمت پیسے کم ہے اور سامان پورا دے دے، کیوں؟ اس لیے کہ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہم پر صدقہ کیجئے۔ صدقہ کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ جو ریٹ ہے اس کو سستا کر دے ہم پر، یعنی مہنگے دام کے اندر ہمیں چیز نہ دے دے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یجزی المتصدقین، اللہ بدلہ دیتا ہے صدقہ اور خیرات کرنے والوں کو۔ آپ معلوم ہوتے ہیں کہ ایک اچھے آدمی ہیں، اور آپ کے سیرت سے اور صورت سے ایک نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا کرے گا، قیمت میں کم دے دے۔ اس وقت ان کی یہ خستہ حالت اور مسکنت اور بھوک اور تنگ دستی کی حال یوسف نے دیکھ کر، اور انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہو چکا ہے اور بہت پریشان ہے، تو اس بات پر یوسف علیہ السلام کے دل میں بہت نرمی پیدا ہو گئی۔ اور ساتھ ساتھ تفسیر قرطبی اور مظہری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ مصر جا رہے تھے تو ان کو ایک خط دیا، اور اس خط میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے لکھا تھا کہ من جانب یعقوب صفی اللہ ابن اسحاق ذبیح اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ بخدمت عزیز مصر، اور پھر اس کے بعد لکھا تھا اما بعد کہ ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں میں معروف ہے، میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا نمرود کی آگ سے امتحان لیا گیا، اور پھر میرے والد اسحاق کا شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے ایک لڑکے کے ذریعے میرا امتحان بھی لیا گیا جو کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، اور یہاں تک کہ اس کی مفارقت میں میری بینائی جاتی رہی، مانا میری بینائی چلی گئی ہے، میں کمزور ہو چکا ہوں، بوڑھا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ بات ذکر کی کہ ایک چھوٹا بھائی تھا جو میری غم زدہ کی ایک تسلی کا سامان اور ذریعہ تھا، جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ تو میں بتلاتا ہوں کہ ہم اولاد انبیاء ہیں، اور ہم نے کبھی نہ چوری کی ہے اور نہ ہماری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا ہے۔ تو اس طرح پیغام لکھ کر کہا والسلام۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ خط پڑھا تو یوسف کانپ گئے، اور یوسف بے ساختہ رونے لگے، مطلب رونے کا قریب آ چکا اور بے اختیار رونے لگے، اور یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ اپنے راز کو ظاہر کر دوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ یوسف اب اپنا حال بتا دے، اپنا تعارف پیش کر۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے اپنا تعارف بطور تمہید کے ذکر کیا اور کہا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، یا علمہ بمعنی اقرار کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اس جرم کا جو تم نے یوسف کے اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا؟ اذن تم جاہلون، جس وقت تمہیں اچھے اور برے کی تمیز نہ تھی اور تم جاہل تھے اور تم نے زیادتی کی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ سوال سن کر چکرا گئے، اور عزیز مصر کی اس بات سے کہ عزیز مصر کا بادشاہ اور اس کو یوسف کے قصے سے کیا واسطہ، تو پھر ان کا دھیان اس طرف گیا کہ جو بچپن میں یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا اس کی تعبیر بھی کہ یوسف علیہ السلام ایک بلند مرتبہ پائے گا اور ہم سب اس کے سامنے جھکیں گے،
تو اس طرح باتیں انہوں نے، اور پھر مزید بادشاہ کے چہرے کی طرف غور کیا تو دیکھا کہ ان باتوں سے لگتا ایسا کہ یہ یوسف ہے۔ تو قالو کہنے لگے، شروع میں حمزہ استفہام ہے کہ شروع ابتدا میں شک تھا، تو خواب کی طرف توجہ کرنے سے اور اس کے چہرے کی طرف توجہ کرنے سے اور کچھ غور کرنے کے بعد پہچان گئے اور یقین کے ساتھ کہا انک لانت یوسف، البتہ آپ ہی یوسف ہیں۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ نے احسان کیا ہم پر کہ ہم سب کو اللہ نے اکٹھا کیا ہے۔ اور انہ من یتقی ویصبر، بے شک بات یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے مصیبتوں پر، بلاؤں پر، تو فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اس طرح نیکی کرنے والوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا۔ محسنین معنی جو صبر کرنے والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ گویا کہ کامیابی کے دو اصول حضرت یوسف نے ذکر کیے، اور کامیابی کے دو اصول کیا ہے؟ ایک تقوی اور صبر۔ انسان گناہوں سے بچے، انسان عفت اور پاک دامنی کی زندگی اختیار کرے، جیسے حضرت یوسف پاک دامن رہے۔ مختلف عورتوں نے، زلیخا نے مختلف حالات آئے، لیکن یوسف ہر لمحے کے اندر گناہ سے بچتا رہا، اور مصائب اور مشکلات، کنویں کی اور مصر کی منڈیوں میں بک جانا، اور پھر جیل کی صعوبتیں، اور مختلف تکالیف کے اندر صبر اور امتحان کرنے والے حضرت یوسف صبر۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو کامیاب کرتی ہے، انسان کو ہر مصیبت اور مشکلات سے بچانے والی ہے، انسان کامیاب رہتا ہے۔ اور سورہ آل عمران میں بھی اسی اصول کو ذکر کیا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، جو لوگ بھی صبر کریں گے، اگر تم صبر کرو اور تم برداشت کرو اور تقوی اختیار کرو تو لا یضرکم کیدہم شیئا، لوگوں کی تدبیریں، سازشیں، تمہارے خلاف جو کچھ پراپگنڈا بنانے والے ہیں، یہ تمہیں کچھ تکلیف نہیں دے سکتا۔ جو انسان صبر کرے گا، جو تقوی کرے گا، اللہ اس کو کامیاب کرے گا۔ قالو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اب اقرار کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ برادران یوسف بول پڑے اور اقرار کیا، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ، اللہ نے پسند کیا ہے، تجھ کو ترجیح دی ہے، علینا، ہم پر۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ یہ انبیاء نہیں تھے، اس لیے یوسف کی فضیلت کے یہ قائل ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً ہم تو خطاوار ہیں، قصوروار ہیں۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، تمہیں ملامت نہیں کیا جائے گا، تمہیں سرزنش نہ دی جائے گی۔ یغفر، یہ تو میری طرف سے کچھ بھی نہیں، تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ یغفر اللہ، اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تمہیں بھی معاف کرے۔ وہو ارحم الراحمین، اللہ بہت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ آپ علیہ السلام جب مکہ کے اندر فاتح بن کر داخل ہوئے تو مکہ والے جب ان کے سامنے عاجز اور جھک گئے تو حضرت مکہ والوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کہ ہم نے تیرے ساتھ زیادتی کی، تجھے مکہ سے نکالا، تیری بے ادبی کی، تیرے گستاخی کی، ہمیں معاف کر۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں آج تم سے وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین،